الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو اور تمام مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے. یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ. میں نہیں کہتا، اللہ کی حبیب نے فرمایا لقد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فی. اللہ کے حبیب نے فرمایا، تحقیق اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ سن لو، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے شروع ہونے میں اب چند دن باقی ہے. اس سے پہلا مہینہ یہ رجب کا مہینہ تھا، یہ شعبان کا ہے، اور آنے والا رمضان کا مہینہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو مہینے رجب اور شعبان یہ رمضان کی تیاریوں کے مہینے ہیں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الی الرمضان. تو یہ دو مہینے رمضان کی تیاریوں کے مہینے ہیں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہم آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلی محسوس کرتے ہیں. آپ کے اعمال میں، آپ کے معمولات میں، اور بالخصوص روزوں کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر. تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی حضور پیش ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پورے سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی کے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب سے انسان بالغ ہو چکا ہوتا ہے، اس مہینے میں بندے کے اعمال آسمانوں میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو حضور آقا نے فرمایا، میری یہ دلی چاہت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو، اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں. یہ روزے کی حالت، یہ روزے کی کیفیت، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا شریعت کے لیے، کتاب کے لیے، تو اللہ کا حکم آیا کہ 30 دن روزے رکھو، 30 دن روزے رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے پورے کیے. یہ کیفیت اللہ کو پسند آئی، روزے کی یہ حالت اللہ کو پسند آئی. تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ 10 دن اور روزے رکھ لو، 40 دن پورے کر لو، پھر شریعت بھی دے دوں گا، کتاب بھی دے دوں گا. اس لیے روزے کی حالت یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، روزے کی کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے. تو رمضان سے پہلے ہم روزوں کا اہتمام شروع کر لیں. پیر کے دن روزہ رکھے، جمعرات کے دن روزہ رکھے، اور اس مہینے کے جب درمیانے دن ہو، تاک دن جو درمیانی ہے، اس کے اندر ہم روزے کا اہتمام کریں. پیر کے دن روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، اور جو مہینے کے درمیان کے دن ہے 13، 14، 15، اس کو بھی روزہ، یا 14، 15، 16، اس کو بھی روزے رکھنا، یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. تو ہم روزوں کا اہتمام شروع کر لیں رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں. قرآن کی تلاوت شروع کر لیں. حفاظ کرام تو رمضان میں قرآن سناتے ہیں، دور کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. یہ سلسلہ پورا رمضان جاری رہتا ہے. لیکن عام وہ لوگ جن کو پورے سال میں قرآن اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، آپ نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے، مشین بنا دیا ہے کہ پورے سال میں قرآن پڑھنے کا، قرآن اٹھانے کا، قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا. ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان، یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے. اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے بار کے معمولات کو کم کر لیں، تھوڑا کم کما لیتے ہیں. ویسے بھی جب تک ہماری روزی پوری نہیں ہوگی ہمیں موت نہیں آنی ہے. اس لیے مجھے تو
عملی طور پر الحمدللہ پورا یقین ہے کہ جو دن گزر جائے الحمدللہ آنے والے دن کا اللہ مالک ہے، اور جب آنے والے دن کے لیے ہم نہیں سوچیں گے تو ہماری پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی۔ پریشانیاں جب ہی ہوتی ہے تبھی ہوتی ہیں کہ جب ہماری سوچیں آئندہ نسلوں کے لیے شروع ہو جاتی ہے، آئندہ اگلے 1 صدی کے لیے ہماری سوچیں شروع ہو جاتی ہے، تو پریشانی ہماری بڑھ جاتی ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے بار کے معمولات کو تھوڑا کم کر لیں، وقت قرآن کو دینا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کو وقت دینا شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیں، اللہ کی قرب کے لیے نوافل کا اہتمام شروع کر لیں، اشراق کا کر لے، تہجد کا کر لے، چاش کی نماز کا اہتمام شروع کر لے۔ ظاہری طور پر بھی یہ تیاری ہو جائے گی، عملی طور پر بھی تیاری ہوگی، اور باطنی طور پہ بھی تیاری ہوگی۔ اور جب رمضان کی پہلی رات ہوگی، جب ہم رمضان میں قدم رکھیں گے، جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس حال میں ہمارا دخول ہوگا، اس حال میں ہم قدم رکھیں گے رمضان کے اندر کہ ہمارا باطن بھی پاک ہو چکا ہوگا اور ہمارا ظاہر بھی پاک ہو چکا ہوگا۔ اور یہی اللہ کو مقصود ہے، یہی زندگی اللہ کو مقصود ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ تو یہ پاکیزہ مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے حضور نے فرمایا لقد اذلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ، تاکیداً فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس کے لیے ہم تیاریوں کے سلسلہ شروع کر دیں۔ جہاں ہم راشن جمع کرتے ہیں، سحری کے لیے، افطاری کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، عید کی تیاری بھی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہم عملی تیاری بھی شروع کر لیں۔ رمضان سے پہلے پہلے روزہ رکھنے کا بھی ہمارا مزاج بن جائے، تلاوت کرنے کا بھی ہمارا معمول ہو جائے، نوافل پڑھنے کا بھی ہمارا معمول ہو جائے، راتوں کو جاگنے کا بھی ہمارا معمول ہو جائے۔ اور جب رمضان آئے گا تو ایک تو ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم مکمل طور پر تیار ہو کر رمضان میں داخل ہوں گے۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ رمضان آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں چلو کل سے شروع کر دوں گا، پھر کہتے ہیں چلو اگلے دن شروع کر دوں گا، اور اسی تیاریوں میں اور شروع کرنے میں پہلا عشرہ گزر جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے، بدل نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہم 1 رکعت پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے ہم اپنے بار کے معمولات کو کم کر دیں، تعلقات کو کم کر دیں، اختلاط کو کم کر لیں، اور زیادہ وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تلاوت کرنے کے ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ اور روزہ رکھنے کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔